يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. تو پس ما اکرم الاکرمین پس چونکہ معاملہ یہاں پہ اکرم الاکرمین کا ہے جو کرم کرنے والا ہے، رد متصور نہیں. پس کسی ہماری عبادت جب سب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسترد نہیں ہے، اس کا تصور نہیں ہے کہ وہ رد ہو جائے، بلکہ ہمارا قبول کنت یا ہمارا لاجرم ہم مقبول خواہد شد. پس سب کچھ قبول ہے اور وہ نعمت کے طور پہ جس پہ شکر کرنا ہے. ونیز در آوردن صیغہ جمع اشارت بفضیلت جماعت، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیغہ جمع کا اشارت کیا ہے عبادتوں میں اجتماعیت کی طرف. جیسے ہم حج سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں، جیسے ہم رمضان ہے، اس طرح ہم ایک سال میں ایک مرتبہ سب مسلمان کرتے ہیں. اس طرح سے نماز ہے، دن میں 5 وقت اس کو اجتماعیت کے ساتھ جماعت کے ساتھ جو ادا کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عبادتوں کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہے. جیسے قربانی کا دن ہے، ہم سب ایک ساتھ قربانی کرتے ہیں، تو اس لیے جس وقت وہ اس عبادت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایاک نعبد کا صیغہ رکھا ہوا ہے. عبادت اجتماع و بدون اجتماع عبادت ناقص میں شود، اور بغیر اجتماعیت کی تنہا عبادت جو ہے اس میں نقص کی زیادہ امکانات ہے، ناقص ہو جاتا ہے. ونیز در تلقین صیغہ جمع تشریف از جانب الہی بندرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عزت کی بات کی بندے کے طرف. وہ کیا ہے؟ گویا چنین فرمودہ، اس لیے فرمایا کہ چون عبودیت خود را بامن درست ساختی وہ از بندگی من ننگ نہ کر دی. جب آپ نے اس بندوں میں آپ شامل ہو گئے جو رکوع والے کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، ساجدین کے ساتھ سجدہ کرتے ہو، اور قیام والوں کے ساتھ تم اس بندوں میں آئے. تم نے کوئی عار محسوس نہیں کیا، تم نے کوئی شرم محسوس نہیں کی، تم نے الگ ہونا چھوڑ دیا، تم ضم ہو گئے ان نیکوں کے ساتھ. تم نے اپنا انا اور انکار اور نافرمانی کو سامنے نہیں لایا، تو وہ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے وہ نیکیوں کے کام میں شامل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے دیتا ہے. تو در حکم یک امت گرفت ہے، پس میں آپ لوگوں کو ایک امت کے طور پہ اپنے در میں قبول کرتا ہوں، سب کو اپنے امت کے طرف ہے. تو اس لیے انہوں نے اس لفظ کو یہ اس میں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کان امت، ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے، یعنی سب جو ان کے راستے پر ہے اور سب وہ ہمارے لیے ایک امت ہے. ونیز اگر ایاک آبدونی گفت، اگر وہ اس جگہ کے نابدو کے بجائے آبدونی گفت یعنی میں عبادت کرتا ہوں، مضمون اسان میں شد، تو اس کا مضمون اور مطلب یہ بن جاتا کہ من بندے تو ہم، چونکہ میں تیرا بندہ ہوں. وہ چون ایاک نعبدو گفت مضمون چنین شد کہ من یک بندہ ہم از بندگان تو. جہاں اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ عابدو میں آپ کا عبادت کرتا ہوں تو وہ اپنا کر دیتا کہ میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں. یہاں جو ایاک نعبدو انہوں نے کہا دیا تو انہوں نے اپنے سارے جو ساتھی ہے ان کی طرف سے بھی سب کہ میں سب کے ساتھ ہوں، صرف اپنا میرا کچھ نہیں ہے کہ میں اس میں وہ قابلیت ہے کہ میں آپ کو عابدو کہہ دوں کہ میں تمہاری عبادت کرتا ہوں. اس لیے میں نے اس کو تو وَإِن مضمون، تو میں آپ کے ان بندوں میں سے ہوں جو آپ کی عبادت کرتے، میں بھی ان میں سے ہوں. جب میں نے سب کا لفظ استعمال کیا تو میں اس میں آ گیا، تو میرے اکیلے شخصیت گم ہو گئی اور میں نے سب کو یہ ذکر کیا جس میں میں نے اپنا ضمن میں اپنا ذکر اس میں شامل ہو گیا ضمناً. وَإِن مضمون خیلی مناسب مقام ادب و تواضع، یہ لفظ زیادہ مناسب ہے ادب اور احترام اور اپنی نفی کرنے کے لیے.